اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی FIR درج کی جاتی ہے، لیکن FIR درج کرنے سے پہلے جو درج کراتے ہیں وہ یہ ان کے ذہن پہ ہونا چاہیے کہ جھوٹی FIR درج کروانا ایک قانونی جرم ہے، جس سے آپ کسی کا فیوچر تباہ کر دیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہے وہ چیزوں کو، حقائق کو صحیح جو ہے وہ نظر میں پیش کر کے اپنے بیان کرنا چاہیے۔ بے شک اگر کوئی غلط ہوا تو آپ اس کی FIR درج کروائیں، آپ کا قانونی حق ہے۔ اور جو ہے وہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن جھوٹی FIR درج کرا کے آپ کسی کا مستقبل جو ہے وہ جو تابناک کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جھوٹی FIR سے گریز کریں۔ میں ہوں محمد اسلم جاوید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور یہ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اب میرا چینل لیگل اسکواڈ دیکھنے، اس میں آپ کو بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے FIR کو ختم کرانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اگر مخالفین کو بسانے کے لیے جھوٹی اور فرضی کہانی پر مبنی FIR درج کروانا پاکستان میں عام ہے، کہ کسی کے خلاف جھوٹی FIR درج کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا 7 سال تک قید ہو سکتی ہے، دفعہ 182 تعزیرات پاکستان یعنی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ اس طرح اس جھوٹی FIR میں درج کی کہانیوں کے گواہوں کو بھی جھوٹی گواہی دینے پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ سیکشن 194 193 پاکستان پینل کوڈ، جھوٹی گواہی دینے والے کو سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ کتنی سخت پنشمنٹ ہیں جھوٹی FIR درج کرنا، گواہی دینا، اور جو ہے وہ کسی کو نامزد کرنا۔ تو اس لیے جھوٹی FIR سے گریز کریں۔ جو آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوئی ہے تو آپ اس کو FIR درج کرائیں، اس میں انہی لوگوں کو نامینیٹ کریں جنہوں نے غلط کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ ان کو ہی سزا مل سکے۔ FIR کیا ہوتی؟ کسی بھی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں وہ اطلاع جو ابتدائی طور پر پولیس کو دی جاتی ہے FIR کہلاتی ہے۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں FIR ایک اہم دستاویز ہے جس کی بنیاد پر پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ FIR درج کراتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی جھوٹی شکایت درج نہ کروائیں اور نہ ہی پولیس کو غلط اطلاع فراہم کریں۔ FIR درج کروانے کا طریقہ: زیادتی کا شکار ہونے والا شخص یا اس کی طرف سے کوئی بھی شخص متعلقہ تھانے میں درخواست لکھ کر FIR درج کروا سکتا ہے۔ عام طور پر تھانے کا محرر FIR درج کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کون ذمہ دار ہوتا ہے جی؟ محرر۔ جب کسی جرم جو قابل دست اندازی پولیس کے بارے میں زبانی اطلاع دی جاتی ہے تو پولیس اسے تحریر کرے گی۔ آپ کا یہ حق ہے کہ FIR کا مواد آپ کو پڑھ کر سنایا جائے۔ شکایت کنندہ FIR پر اپنے دستخط کرے گا، ان پڑھ ہونے کی صورت میں نشان انگوٹھا لگائے گا۔ آپ کو پڑھ کے سنائی جائے گی، آپ اپنے سائن کریں گے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، اور اگر ان پڑھ ہے تو وہ انگوٹھا لگائے گا۔ FIR میں کن معلومات کا اندراج ضروری ہے؟ آپ کا نام اور مکمل پتہ، وقوع کی تاریخ، وقت اور مقام، وقوع کے وقت، اصل حقائق تفصیل کے ساتھ، وقوع میں ملوث افراد کے نام، عینی شاہدوں کے نام و پتہ، FIR کی نقل بغیر کسی معاوضے کے آپ کو دی جائے گی جو آپ کا قانونی حق ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ FIR کیسے درج ہوتی ہے اور اس کی امپورٹنٹ چیزیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ سائن کریں گے، اس کے اوپر آپ کو پڑھ کے سنائی جائے گی تاکہ کوئی چیز غلط نہ لکھی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس بندے کو نامینیٹ کیا ہے، یہ والا، اور عینی شاہدوں کے نام وغیرہ پتے بھی آپ دیں گے۔ اگر FIR کے اندراج کے بغیر ملزم کا چلان پیش کر دیا گیا اور ٹرائل شروع ہو گیا تو ہائی کورٹ اسے نچلی سطح سے ہی ریلیف لینے کی ہدایت کرتی۔ اس صورت میں مجسٹریٹ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249A اور سیشن جج ضابطہ فوجداری کی دفعہ 265 کے تحت ملزم کو کسی بھی وقت مقدمے سے بری کر سکتا ہے۔ ٹوٹل کالم ان FIR: تاریخ و وقت و وقوع، نام و سکونت، مختصر کیفیت جرم، جائے وقوع۔ 5واں، اگر FIR کرانے میں تاخیر کی گئی تو کیوں تاخیر کی گئی؟ تھانے سے روانگی کی تاریخ بر وقت۔ جھوٹی FIR درج کروانے والے کو 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے خلاف جھوٹی FIR، اس کی ریمیڈی یہ ہے،
تو آپ کے پاس داد رسی کے لیے اپنی بے گناہی روبرو تفتیشی افسر ثابت کرے۔ ہر ملزم اعلیٰ حکام تک بابت تفتیش رسائی رکھتا ہے۔ اس کی ریمیڈی ہے اگینسٹ فالس ایف آئی آر کی۔ مجسٹریٹ کے پاس بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ بے گناہ کو رہا کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اور ایف آئی آر سرے سے ہی کالعدم ہو تو براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ختم کرائی جا سکتی ہے۔ یہ اس کی ریمیڈی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کراتا ہے تو اس کو کیسے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریلیف کہاں سے ملے گا، اور جو ہے ایف آئی آر کا جیسی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو غلط ہے تو اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے ریمیڈی کہاں سے ملے گی، ریلیف کہاں سے ملے گا۔ پنشمنٹ فار فال کیسز، اگر کوئی فریق کسی دوسرے فریق کو تنگ کرنے کی نیت سے جھوٹا سول مقدمہ دائر کرتا ہے تو عدالت اس فریق کو جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کرے تو اس شخص کو 5 سال سے 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایف آئی آر درج کرنے کا غلط اندراج جو ہے ایف آئی آر کا، اس پہ کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس سے محتاط۔ ہر پولیس اسٹیشن میں 25 رجسٹر رکھے جاتے ہیں جن کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ایف آئی آر بک ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز کا لکھا جاتا ہے کہ یہ وقوع ہوا، پھر اس میں سائن کروائے جاتے ہیں۔ ایس ایس پی صاحب تیسرا مدعی کے لیے، چوتھا تھانے کے ریکارڈ کے لیے، یہ امپورٹنٹ رجسٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ متفرق رجسٹرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس رمچہ ہوتا ہے، مال خانہ پولیس ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے تھانے میں آئی ہیں۔ اس رجسٹر میں مال خانہ پولیس میں رکھی گئی تمام اشیاء کا اندراج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 25 رجسٹر ہوتے ہیں جو ہر کسی پولیس اسٹیشن تھانے میں رکھے جاتے ہیں، جن سے ہم جو ہے وہ ہر چیز کا ریکارڈ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد آپ کا چالان متعلقہ عدالت میں پیش نہیں ہوا، اس پر ٹرائل شروع نہیں ہوا، آپ آئین کے آرٹیکل 199 اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 561A کے تحت اس ایف آئی آر کے اخراج کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر سکتے ہیں۔ دس از another ریمیڈی۔ آپ اپنا کیس ثابت کرتے ہیں تو ہائی کورٹ یہ ایف آئی آر خارج کرنے کا حکم دے دے گی۔ اگر کوئی ایف آئی آر آپ کے خلاف جھوٹی دائر کی گئی ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی کیا کیا ہیں، اور یہ آرٹیکلز جو ہیں 199 اور 561A کے تحت اس اخراج جو ہائی کورٹ ہے اس ایف آئی آر کا اخراج دے سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں لیگل اسکواڈ، اس میں ہم بہت سی ٹیکنیکل چیزیں لے کے آ رہے ہیں، لا گیٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ سبسکرائب کریں تاکہ، اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ